الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم اساتذہ کرام، حکم صاحبان، عزیز دوستو، آج اس پررونق مجلس میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، میرا موضوع سخن ہے اوقاف، شریعت اور آئین ہند کی روشنی میں. شریعت مصطفی کے اندر وقف ایک بہترین عبادت ہے جس کا مقصد تقرب خدا بندی ہے اور خلق خدا سے محبت کا اظہار. کیونکہ جب ایک بندہ مومن کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو فوراً اپنے جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جس کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. عزیزان قدر، ایک بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد رضائے الہی ہے. جب رضائے الہی کے خاطر اپنی زمین و جائیداد کی کوئی چیز وقف کرتا ہے تو واقف کی اہمیت ختم، اس پر ملکیت، اس پر حاکمیت رب ذوالجلال کی قائم ہو جاتی ہے. نہ اس پر وراثت قائم ہوگی نہ اسے رہن پہ دیا جا سکتا ہے. عزیزان قدر، وقت کے مختلف فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور واقف کو اس کا اجر عظیم ہمیشہ ملتا رہتا ہے. وقت کے ذریعے مساجد، مدارس، قبرستان کا قیام کا عمل وجود میں آتا ہے. وقف کے ذریعے اسلام کا اجتماعی، سماجی، معاشی نظام قائم ہوتا ہے. وقف کے ذریعے غریبوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور عوامی فلاح بہبود کے کام انجام دیے جاتے ہیں. اسی لیے اس مبارک کام کو انجام دینے والے کی اسلام نے خوب تعریف کی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے وقف کا کوئی نظام نہیں تھا. جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم راہ خدا بندی میں وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو دربار رسالت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو زمین جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، جو مجھے بہت ہی محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتا ہوں. اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں بھی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا، اصلوں کو باقی رکھو، افضل کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. عزیزان قدر، جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرے علم میں انصار و مہاجرین میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس کچھ ہو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو. عزیزان قدر، یعنی حضرات صحابہ کے یہاں وقف ایک عام سی بات تھی. اسی لیے اوقاف کے ذریعے مسلم سوسائٹی کی غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کمزوروں کی دائمی طور پر مدد کی جا سکتی ہے. عزیزان قدر، ہندوستان کے اس وسیع خطے پر ہم مسلمانوں نے سینکڑوں سال اپنی حکومت قائم کی. مسلم بادشاہوں نے بہت سی جائیدادیں وقفی، کیوں کہ مسجد و مدارس کا قیام کا عمل جاری رکھتے گئے. مغلیہ سلطنت ہو یا شیر شاہ سوری کی حکومت ہو یا غلاموں کی حکومت ہے، سبھی نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہاں تک کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں مختلف نوابوں نے مدارس قائم کیے اور اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے اپنی جائیدادیں وقفی تاکہ اس کا نظام جاری رہ سکے. عزیزان قدر، انگریزوں کے زمانے کے اندر اوقاف کا غلط استعمال ہوا. نہ جانے کتنے علماء کرام کو نامعلوم جزیروں کے اندر دفن کر دیا گیا، نہ جانے کتنے علماء کرام کو پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. پھر کیا تھا، امت اسلامیہ کی غیرت جوش میں آئی، ان ظالم عیار گوروں کے سامنے پورے دم کے ساتھ احتجاج کیا. پھر مجبور ہو کر 1923 کے اندر انگریزوں نے وقف ایک بنایا. اس کے بعد آزادی ہند کے بعد 1954 کے اندر اثرنو وقف قانون منظم ہوا. اس کا مقصد صرف ایک تھا، تحفظ اوقاف، لیکن مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا. اس کے ساتھ 1984، 1995، 2010 کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں کی گئی، لیکن اس میں بھی مسلمانوں حقوق کو نظر انداز کر دیا گیا. بالآخر 2013 کے اندر سپریم کورٹ کی اگوائی میں مسلمانوں کے مطالبات کو کسی حد تک تسلیم تو کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے حقوق کو نہیں دیا گیا. عزیزان قدر، یہ اوقاف آپ کو یاد ہونا چاہیے
چاہیے. سچر کمیٹی کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہماری اوقاف کی ہیں. یہ وہی زمینیں ہیں جن کو ہمارے آپ کے آبا اجداد نے خون پسینہ دے کر, سوکھی روٹیاں کھا کر, ظلم و ستم سہ کر ہمارے مستقبل کے لیے اللہ کے راستے وقف کی. عزیزان قدر, آج ہمارے حقوق کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس ملک کو ہمارے آپ کے آبا اجداد نے گردنیں کٹا کر, ظلم و ستم کو سہ کر آزاد کرایا اور جمہوری نظام کو اپنی سینے سے لگایا, لیکن آج ہمارے حقوق ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان قدر, آج ضرورت ہے بیداری کا ثبوت دینے کی. آج ضرورت ہے ہمیں بیداری کے ثبوت دینے کی. اگر ہم نے اپنی آواز کو اپنی منہوں سے باہر نہیں نکالا, وہ دن دور نہیں, ہندوستان کی اسی فضا کے اندر ہمیں ایک سانس لینے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی. عزیزان قدر, ضرورت ہے شریعت اسلام کے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنے کی, نبی کے باریک سیاست کو سمجھنے کی, عملی جامہ پہنانے کی. عزیزان قدر, اگر ہم یہ سوچتے ہیں وقت کا قانون اسی طرح آسانی سے ہم حل کر لیں گے, وقت کا معاملہ آسان ہو جائے گا, یاد رکھنا, اگر ہم اس امید میں ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر استغفار کی وجہ سے اپنی نیا پار کرا لیں دیں گے, یہ بھول ہے ہماری. عزیزان قدر, جس نبی کو اللہ رب العالمین نے راتوں رات اسراء اور معراج کی سیر کرائی, اگر وہ چاہتا تو اللہ رب العالمین کے فضلے, اللہ چاہتا تو فرشتوں کے کندھوں پر بیٹھا کر مدینہ منورہ چھوڑ دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کی ہجرت کے اس سیاست کو ہمیں سمجھایا, یہ پیشن گوئی کی, تم اللہ کے کتنا حولا دل ہو, جب تک تم اللہ رب العالمین کے لیے اسباب اختیار نہیں کرتے تم بتیاب نہیں ہوگے. عزیزان قدر, بیت المقدس, فلسطین, غزہ, لیبنان کے حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے اس حالات کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستان وہ جگہیں کوئی عام جگہ ہی نہیں, کبھی نبیوں کی قیام گاہ, کبھی صحابہ کا مسکن, کبھی مسلمانوں کی عظیم حکمرانی قائم تھی, لیکن آج بارود کے ڈھیر میں لپٹے ہوئے یہ کرا رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں, مسلمانوں تم کتنا لاڈلے ہو, تمہیں اسباب اختیار کرنا ضرور ہوگا, بس بہتر پالیسی اختیار کرنی ہوگی. یقین میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس حساس موضوع پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.